اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، آج ایک نئی حدیث مبارک کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ حدیث مبارک بہت ساری ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے، علل الشرائع میں ہے، عیون اخبار رضا میں ہے اور امالی شیخ صدوق میں ہے۔ یہ حدیث مبارک امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے۔ فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ یا عبداللہ احبب فی اللہ و ابغض فی اللہ، اے اللہ کے بندے، کسی کے ساتھ محبت بھی اللہ کے لیے کیا کرو اور کسی کے ساتھ بغض بھی خدا کے لیے رکھا کرو، کسی کے ساتھ دوستی بھی اللہ کے لیے اور کسی کے ساتھ دشمنی بھی اللہ کے لیے، ووال فی اللہ وعاد فی اللہ۔ فرمایا فإنه لا تنال ولایت اللہ الا بذلک، اس لیے کہ خدا کا جو قرب ہے اور خدا کی جو محبت ہے وہ اسی طریقے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے کہ اگر خدا کے لیے انسان دوستی اور دشمنی کسی سے کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ کوئی بندہ لا یجد رجل طعم الایمان وان قصرت صلاته وصیامه حتی یکون کذلک۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کوئی بندہ ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھ سکتا، اگرچہ وہ نمازیں بہت پڑھتا ہو، اگرچہ روزے بہت رکھتا ہو، نمازیں بھی کثیر ہیں، روزے بھی کثیر ہیں، وہ ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھ سکتا جب تک خدا کے لیے دوستی اور دشمنی نہ کرے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم نے کہ ان حالات میں، ان ایام میں، آپ اندازہ کیجئے کہ 1400 سال پہلے نبی کریم فرما رہے تھے، فرمایا کہ میں آج کل یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی جو محبت یا کسی کے ساتھ بغض، دشمنی کی جو وجہ ہے وہ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کی خاطر کسی سے محبت بھی کرتے ہیں اور دنیا کی خاطر کسی سے دشمنی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وقد صارت مواخات الناس یومکم ھذا اکثرها فی الدنیا علیہ یتوادون وعلیہ یتباغضون۔ فرمایا آج کل لوگوں کا جو بھائی چارہ ہے اور لوگوں کی جو قوت اور محبت ہے وہ دنیا کی وجہ سے ہے، دنیا کی وجہ سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دنیا پر ہی ایک دوسرے سے وہ بغض کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ، اور خدا کے سامنے یہ جو عمل ہے، دنیا کے لیے کسی سے پیار اور دنیا کے لیے کسی سے دشمنی، یہ عمل انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، تو مجھے آپ طریقہ بتائیں کیف لی ان اعلم انی قد والیت وعادیت فی اللہ عز وجل۔ یا رسول اللہ، تو میں کیسے پہچانوں کہ میری دوستی اور میری دشمنی وہ اللہ کے لیے ہے، میں خدا کے لیے کسی سے پیار کرتا ہوں اور خدا کے لیے کسی سے بغض رکھتا ہوں۔ ومن ولی اللہ عز وجل حتی اوالی ہے، یا رسول اللہ پھر وہ اللہ کا دوست کون ہے میں جس سے دوستی کروں، اور اللہ کا دشمن کون ہے میں جس سے دشمنی کروں؟ جب صحابی نے یہ سوال کیا فَأَشَارَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جب صحابی نے یہ سوال کیا تو نبی کریم نے مولا علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اترا ھذا، علی کو دیکھ رہے ہو؟ فقال بلا، صحابی نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا ولی ھذا ولی اللہ فوالہ، فرمایا علی کا دوست ہی اللہ کا دوست ہے، لہذا علی کے دوست سے دوستی رکھو۔ وعدو ھذا عدو اللہ فعادہ، اور علی کا دشمن ہی اللہ کا دشمن ہے اور علی کے دشمن سے تم دشمنی رکھو۔ پھر فرمایا وال ولی ھذا ولو انہ قاتل ابیک وولدک، فرمایا مولا علی کے دوست سے دوستی رکھو چاہے وہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے کا قاتل کیوں نہ ہو۔ وعاد عدو ھذا
ولو انہ ابوک و ولدک، اور فرمایا مولا علی کے دشمن سے دشمنی کرو چاہے وہ تیرا باپ اور چاہے وہ تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ خدا بند عالم ہمیں آقا امیر المومنین علیہ السلام کی محبت پر قائم و دائم رکھے، اور ہماری نسلوں کو اس محبت و ولایت پر قائم و دائم رکھے، اور ہماری محبت اور نفرت کا معیار بھی وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور نفرت ہو، اور ذات خدا کے لیے ہم کسی سے دشمنی بھی کریں اور کسی سے دوستی بھی رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔